السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 9th، میں پروفیسر چند شہزاد، مطالعہ پاکستان میرا سبجیکٹ ہے اینڈ دا کانسیپٹ اکیڈمی۔ بیٹا آج ہم لوگ چیپٹر 2 کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم اس کے بنیادی جو ٹاپک ہیں چیپٹر 2 کے، میکنگ آف پاکستان، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ایلیمنٹ آیا ہے وہ ہے پاکستان موومنٹ۔ پاکستان موومنٹ، تو پاکستان موومنٹ میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں بھی یہ بتایا تھا کہ سر سید احمد خان سید جمال الدین افغانی سید جمال الدین افغانی کے بعد عبدالعظیم شرار، اس کے علاوہ جو عبدالستار خیری، عبدالجبار خیری، یہ دونوں بھائی تھے، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اینڈ علامہ محمد اقبال چودھری رحمۃ اللہ دیز are the personality who represented the two nation theory and they become a part of the Pakistan movement۔ وہ پاکستان موومنٹ کا حصہ بنے، انہوں نے پاکستان موومنٹ کو چلایا۔ یہ تمام وہ پرسنالٹیز ہیں جن کے نام میں نے کچھ کے لکھے کچھ کے بولے۔ یہ آپ کے پیج نمبر 19 پہ یعنی کہ میکنگ آف پاکستان کے فرسٹ پیج پر یہ آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پر یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے مختلف ادوار میں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے انٹروڈکشن کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں بیٹا جنہوں نے مختلف دور میں مسلمانوں میں آگاہی، موٹیویشن، انکریجمنٹ پیدا کی اور مسلمانوں کو ایک نظریاتی ویژن دیا جس کی بنیاد پر انہوں نے چل کر آگے تحریک پاکستان سے آگے پھر 1947 میں پاکستان بنا تھا۔ اس کا جو سب سے فنڈامنٹل جو پاکستان موومنٹ کا جو سمجھا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، وہ ہے لاہور ریزولوشن 1940۔ لاہور ریزولوشن 1940 سے پہلے ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگوں نے انٹروڈکشن میں کیا پڑھا کہ these kind of personalities جنہوں نے پاکستان موومنٹ کو سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد 1940 میں پاکستان ریزولوشن ڈکلیئر ہوا۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ریزولوشن جو ہے اس کا نام پاکستان ریزولوشن نہیں تھا، اٹ واز کالڈ لاہور ریزولوشن۔ یہ لاہور ریزولوشن کے نام سے سب سے پہلے مشہور ہوا، یعنی لاہور میں ہوا، لاہور کے منٹو پارک میں ہوا، تو اٹ واز کالڈ، اس کو کہا جاتا تھا لاہور ریزولوشن، ناٹ پاکستان ریزولوشن۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ہندوؤں نے بعد میں اس کو اخباروں کے ذریعے، اپنے اسپیچ کے ذریعے، مختلف جب وہ اسپیچ ایڈریس کرتے تھے کہیں پہ، تو اپنی ایڈریسز میں، اپنی اسپیچز میں انہوں نے اس بات کو بہت کلیئرلی کہا کہ یہ اٹ از ناٹ لاہور ریزولوشن، اٹ از پاکستان ریزولوشن، کہ یہ لاہور ریزولوشن نہیں ہے، یہ پاکستان ریزولوشن ہے۔ تو بعد میں مسلم پولیٹیشین جو تھے انہوں نے بھی اس کو پاکستان ریزولوشن ہی کہنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اب یہ 27th annual session of the All India Muslim League was held at Lahore in historical park، اقبال پارک، اس کو منٹو پارک بھی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، 23 مارچ 1940۔ یہ آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ قرارداد 23 مارچ کو پیش کی گئی اور 24 مارچ کو یہ پاس ہو گئی۔ پیش کب ہوئی؟ 23 مارچ کو، پاس کب ہوئی؟ 24 مارچ کو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ پیش کب ہوئی، پریزنٹ کب ہوئی۔ اس کو پریزنٹ کیا گیا 23 مارچ کو، یہ پاس کب ہوئی؟ 24 کو، یعنی کہ وہاں پر جتنے بھی پولیٹیشین تھے اس جلسے کے بعد وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پوری کی پوری اعتماد کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اس قرارداد کو پاس کر دیا۔
تو اس میں جو پارٹیسپیٹ کرنے والے شخصیات تھی جنہوں نے لاہور ریزولوشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اینڈ the great personality, for example مولانا ظفر علی خان، چودھری خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، ٹھیک ہے، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اینڈ مولانا عبد الحمید، انہوں نے اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. A large number of the Muslims from the all parts of subcontinent they were participated in this resolution. وہ خود اس resolution میں آئے. The Tiger of Bengal presented Lahore resolution. ٹھیک ہے، resolution name Lahore resolution was presented in the session by Tiger of Bengal, A.K. Fazlul Haq. It was passed unanimously among the chairs, and thus on this historical day the Muslims identified their destination. تو یہ وہ دن تھا جب یہ پیش کیا گیا، اور اس کو پیش کس نے کیا؟ اب آپ نے لکھنا کیا ہے. How many personalities who participated in Lahore resolution؟ اس میں خلیق الزمان بھی تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے. اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو اہم پرسنالٹیز ہیں جیسے A.K. فضل الحق ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو کوشش کرنا ہے. ویسے تو آپ نے ساری پرسنالٹی کو آپ کو لکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ ساری پرسنالٹیز کو نہیں لکھتے تو کم سے کم آپ جو میجر پرسنالٹیز ہیں، قائد اعظم ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، A.K. فضل الحق ہیں، وہ ان کو آپ 4-5 لوگوں کے نام ضرور لکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیک گراؤنڈ آف دا پاکستان ریزولوشن. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلا یہ تھا، پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. The Muslim want to secure themselves against the domination of Hinduism. ہندوازم سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی کانگریس منسٹری جب آئی تھی، ہندو راج آیا تو ہندوازم کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو مرج اسلام انٹو لائک ادر ایشوز، وہ مسلمانوں کو مرج کرنا چاہتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا انٹروڈکشن میں بھی، اس چیپٹر کو جب میں اس کا انٹروڈکٹری جو لیکچر ہے وہ آپ کو دے رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ ایسی اسکیمز اور پالیسی شروع کی گئی جو مسلمزم کو ہندوازم میں کنورٹ کرنے کی بہت بڑی سازش تھی، کہ مسلمانوں کے بچوں کو اور پرائمری لیول کے اسکول مندروں میں کھولے جائیں. واردا ودیا مندر اسکیم شروع کی گئی صرف اسی مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کے بچوں کو مسلیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی. اس کے بعد جو ہے انسپائرڈ آف دا پریزنس آف برٹش رول the blood of the Muslim was shed mercilessly in the. ٹھیک ہے. آپ مختلف وجوہات کی بنیاد پر، حالانکہ حکومت جو ہے وہ برطانیہ کی تھی، اس کے باوجود بھی ہندو مسلمانوں کا خون بہاتے تھے، مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتے تھے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ہونے کے باوجود بھی. نمبر نیکسٹ جو ہے مسلم اور given less status in the society. مسلمانوں کو کم درجہ دیا جاتا تھا. They could not lead the dignified and the graceful life in the Hindu society and believe in the caste system. کیونکہ ہندو سوسائٹی کاسٹ سسٹم پر بلیو کرتی ہے، مسلمان کاسٹ سسٹم پر بلیو نہیں کرتے. مسلمان نہ کاسٹ سسٹم پر بلیو کرتے ہیں، نہ کلر پر بلیو کرتے ہیں. مسلمان اگر بلیو کرتے ہیں تو وہ اس انسان کو بہت اعلیٰ اور بہت بلند مرتبہ سمجھتے ہیں جو لوگ اپنے تقوی، اپنے اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ جو ہے وہ in the second half 19th century and during the beginning of the 20th century the Hindu continued their attempt to wipe out the language, color and the civilization of the Muslim. کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی زبان، ان کا جو کلچر ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے کلچر کو، اپنے کسٹم کو، اپنی لینگویج کو بچانے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی کا ایک بہت بڑا ایشو بنارس میں پیش آیا، تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. تو مسلمان wanted to establish state name اسلام. مسلمان ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پر وہ اسلامی طور طریقوں پر چل سکے، آزادی سے نماز پڑھ سکے، آزادی سے کیا کر سکیں؟ نماز پڑھ سکیں، اپنے کلچر کو فالو کر سکیں. یعنی کہ ہندوازم میں کنورٹ ہونے سے کیا ہوگا؟ بچے جب اسکول اور مندروں میں جائیں گے، یعنی کہ اسکول پڑھنے کے لیے مندروں میں جائیں گے، وہ اسلام کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ وہ ہندوازم کی طرف ان کا رجحان جاتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ اس پوری کی پوری پاور کو ختم کرنے کے لیے لاہور ریزولوشن ڈکلیئر کیا گیا. اینڈ the many Muslim
participated in the Lahore resolution. बहुत से मुसलमानों ने इसमें participate किया. The Muslim wanted to establish a state in the name of Islam where the Muslim could lead the individual as well as the collective life freely according to their principles laid by Islam. ایک ایسا نظام جس نظام کے تحت مسلمان اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں. یعنی اس سے پہلے جتنا بھی نظام، یعنی آپ جلال الدین محمد اکبر کا دور فرات دیکھ لیں، اس میں ہندوؤں کو اپنی مذہبی آزادی دی گئی تھی اور مسلمان اپنے مذہب میں آزاد تھے. تو یہ جو آئیڈیالوجی میں نے آپ کو پہلے بھی چیپٹر میں بتایا تھا کہ آئیڈیالوجی جو ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی قوم اسے کیا پرابلم ہے اگر اس کو اپنے مذہب میں، یعنی ہم لوگ اگر ایگزامپل دیں تو سوئٹزرلینڈ میں بہت سی اقوام رہتی ہیں، بہت سی نیشن وہاں پر رہتے ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، لیکن دے آر لیونگ اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجیس پریکٹسز. وہ اپنے ریلیجیس جو ان کے پریچنگ ہے وہ اس کے مطابق رہ رہے ہیں، اس لیے ان کے درمیان کبھی کوئی کنفلکٹ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جو بڑے ممالک ہیں ان میں بھی بہت سے اقوام آباد ہیں، لیکن ان میں کبھی کوئی کرائسس ڈیولپ ہوئے نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام کے تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی ہے. ٹھیک ہے. تو نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے دا ڈفرینٹ پیریڈ. مختلف دور گزرے، ڈفرینٹ جو ویژنری تھے انہوں نے سائن اباؤٹ دا پارٹیشن، انہوں نے پارٹیشن کو ڈکلیئر کیا کہ ہو جائے گی، جس میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ while presiding over the session of All India Muslim League at الہ آباد in 1930 انہوں نے اس اینول سیشن میں ایک کلیئر پلان ٹو فورسفل، ٹھیک ہے، چودھری رحمت علی 1933 انہوں نے ناؤ اور نیور کہہ کے کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ اپنے پمفلٹ میں لکھ کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سندھ مسلم لیگ پاس ریزولوشن ان فیور آف پارٹیشن. سندھ لیگ نے بھی پارٹیشن کے فیور میں ریزولوشن پاس کر دی اور 1940 میں قائد اعظم نے ایک جلد سا ایک ریزولوشن پاس کیا. اب وہ کیا تھا سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دو مین ڈائریکشنز جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو دی. پہلی ڈائریکشن جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی دا مسلم آر سیپریٹ نیشن، مسلمان ایک الگ قوم ہے. ٹھیک ہے. بیکاز دیئر کسٹم، کیونکہ ان کی ثقافت، ٹریڈیشن، ان کی رسم و روایات، سویلائزیشن، تہذیب، کلچر، ثقافت اور ریلیجن ڈفرینٹ فرام ہندوز، وہ ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے. ان اسپائٹ آف all fact that they had been living together for centuries، ان کے باوجود بھی وہ کئی صدیاں اکٹھے رہے. both their distinctive identification، حالانکہ ان کی شناخت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی. if the subcontinent gets freedom in the form of United India, the right of the Muslim will not be protected. اور اگر یونائٹڈ انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو دوبارہ اکٹھا رہنے پر مجبور کیا گیا تو مسلمانوں کے حقوق ان کو حاصل نہیں ہوں گے. اور لاسٹ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ the demand of the Muslim for a separate country is not unhistoric. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا مطالبہ کبھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. آئرلینڈ گاٹ فریڈم فرام انگلینڈ، آئرلینڈ نے آزادی حاصل کی. اسپین اینڈ پرتگال نے بھی آزادی حاصل کی، سیپریٹ اسٹیٹ، وہ بھی الگ ریاستیں بن گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سے ممالک نے بھی آزادیاں حاصل کی. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹیکسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ بیکاز the short question number 10 is your text. یہ ٹیکسٹ جو short question number 10 ہے، ٹیکسٹ اس کا آنسر ہے. Our resolution: no constitutional plan would be workable and acceptable to the Muslim unless geographically contiguous units were demarcated region which should be constituted with such territorial readjustment as may be necessarily that the areas in which the Muslim are numerically، یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ٹیکسٹ میں کہا انہوں نے کہا کہ وہ تمام کے تمام علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں رہ رہے ہیں، جہاں پر مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں نہیں رہ رہے بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کو اکٹھے کریں اور اکٹھا کر کے ایک الگ ریاست بنا دیں. اسی طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو
حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی بھی لحاظ سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ that the areas where the Muslims are numerically majority as in the independent state, وہ ایک آزاد ریاست ہو in which the constituent unit shall be autonomous and sovereign, وہاں پر اقتدار اعلیٰ and further reads and adequate, effective and mandatory safeguard, ان کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے, shall be specifically provided to the constitution for minority in units in the region. یہاں پر رہنے والے جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان کو مکمل طور پر تحفظ ملنا چاہیے. فار دا پروٹیکشن آف دیئر ریلیجس, ان کو مذہبی طور پر تحفظ دیا جائے, کلچرل ثقافتی طور پر, اکنامک معاشی طور پر, پولیٹیکل سیاسی طور پر, اینڈ ایڈمنسٹریٹو اور انتظامی طور پر. ادر رائٹس آف دی مائنارٹیز ود دیئر کنسلٹیشن, اور باقی کو جو حقوق چاہتے ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کو دیے جائیں. ٹھیک ہے. ارینجمنٹ دس شوڈ be made for the security of Muslim where they were in minority, اور وہاں پر جہاں پر مسلمان مائنارٹی میں یعنی کہ جو میجورٹی میں ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ریاست بنا دی جائے, اور جو مائنارٹی میں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ قائد اعظم کی اولین ترجیح تھی, اور یہی سٹانس تھا 1940 میں لاہور ریزولوشن کا جب جلسہ ہو رہا تھا تو آپ نے جو وہاں پر ایک بہت بڑا میسج دیا. تو بیٹا آج ہم لوگوں نے لاہور ریزولوشن کے بارے میں پڑھا, اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھا, اس میں جو پرسنالٹیز شامل تھیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا, قائد اعظم کی ڈائریکشن کے بارے میں پڑھا, اور کون کون سی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر لاہور ریزولوشن ڈکلیئر کرنا ناگزیر تھا, اس میں فیڈریشن تھا, اس پر منسٹریز تھیں, یونیورسٹی پالیسیز تھیں. یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ وجہ بنی لاہور ریزولوشن کا. فیڈریشن کو ریجیکٹ کیا گیا, منسٹریز کو ریجیکٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, اور ایک پریشر ڈیولپ کیا گیا گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ پارٹیشن پلان اور ٹیکس بھی یہی لکھا گیا ہے کہ وہ تمام کے تمام ایریا جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہیں وہاں پر ان سب کو اکٹھا کر کے ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے, اور وہ تمام کے تمام ایریا جہاں پر مسلمان مائنارٹیز میں ہیں ان کو ان کے حقوق یعنی کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ریئیکشن کیا آیا, ریئیکشن ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے بیٹا. تو اس میں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی یا آپ کو اگر کوئی مسئلہ یا پرابلم پیش آتی ہے تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.